تدبر میں کیا رکاوٹیں ہیں، تدبر میں کیا آبسٹیکلز ہیں؟ دیکھیں لاسٹ پارٹ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تدبر میں کیا شرائط ہیں، تدبر کے لیے کیا شرائط ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب شرائط نہیں پائے جائیں گی تو یہ تدبر میں رکاوٹ ہے، یعنی شرائط کا نہ پایا جانا تدبر کے لیے رکاوٹ ہے۔ شرائط کیا تھی؟ دل کا زندہ ہونا، یعنی دل کا زندہ نہ ہونا یہ تدبر میں رکاوٹ ہے۔ اسی طرح جو دوسری شرط تھی یعنی عقل صریح، یعنی عقل کا صحیح نہ ہونا یا عقل میں خرابی، یہ تدبر کے لیے رکاوٹ ہے۔ یعنی عقل کا صحیح نہ ہونا سے میری مراد، یعنی عقل کا خراب ہونے سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ عقل میں کوئی جنون آ گیا یا عقل میں کوئی پاگل پن آ گیا، نہیں، بلکہ عقل کا خراب ہونا میری مراد یہ ہے کہ عقل انسان ایسی فکر اور باطل فلسفے کی طرف اتنا میلان ہو کہ وہ دنیا کی ہر چیز کو، قرآن اور حدیث کو بھی اس فلسفے کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دے۔ یہ مراد ہے کہ عقل میں فساد آ گیا۔ یعنی مثال کے طور پر آج کل کی جو ڈومیننٹ ایک آئیڈیالوجی ہے لبرلزم، کہ انسان جو ہے وہ آزادی اور فریڈم، اور یہ بنیادی جو اس آئیڈیالوجی کے جو نعرے ہیں اور سلوگنز ہیں، اس لبرلزم کی آئیڈیالوجی سے انسان، اس فکر سے انسان اس دنیا کو دیکھتا ہے اور دین کو سمجھنا جب شروع کرے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس کی عقل میں فساد آ گیا ہے، اس کی عقل میں خرابی آ گئی ہے، کہ وہ ایک مغربی اور باطل فلسفے کی نگاہ سے قرآن کو پڑھنا چاہ رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ایک باطل فلسفے کی نگاہ سے قرآن کو پڑھنا شروع کرے گا انسان تو تدبر نہیں کر سکے گا۔ تو ان شرائط کا نہ پایا جانا تدبر میں رکاوٹ ہے۔ ان کے علاوہ بھی تدبر میں جو رکاوٹ ہے، پہلی رکاوٹ جو کہ آپ کے سامنے بھی آ رہی ہے، قرآن کی تعظیم نہ ہونا، یعنی قرآن کی عزت نہ کرنا، قرآن کو لائٹلی لینا۔ اب ظاہر سی بات ہے قرآن کو لائٹ کون لے گا؟ وہ وہی لے گا جس کے دل میں زندگی نہ ہو، جس کے دل میں اعراض و دین کی اہمیت نہ ہو۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، جس کے دل میں اللہ کی ہیبت اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی عظمت ہوگی تو ضروری ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے کلام کی بھی عظمت ہوگی۔ تو لہٰذا قرآن کی تعظیم نہ ہونا یہ علامت ہے کہ وہ اللہ کے دل میں اس کے لیے کوئی، یعنی اس اپنے دل میں اس کی اللہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اللہ کے لیے اس نے کوئی جگہ نہیں رکھی ہے۔ تو تدبر میں بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ قرآن کی تعظیم، قرآن کی عزت ہی نہ ہونا، یہ عزت دل سے کی جاتی ہے۔ اسی طرح دوسرے جو رکاوٹ ہے وہ غلط فہم ہے، غلط فہم، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ قرآن سے وہ قرآن کو وہ مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، کسی آیت کے معنی کو وہ مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، اور وہ مس انڈرسٹینڈ کب کرے گا؟ جب سلف کے اقوال اور صحابہ کی تفسیر سے وہ محروم ہوگا، کیونکہ قرآن کی تفسیر، قرآن کو سمجھنا ایسے ہی سمجھنا جیسے کہ صحابہ نے سمجھا۔ وَلَوْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ ایسے ہی ایمان لائیں گے جیسے کہ صحابہ ایمان لائے تو پھر یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی قرآن کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو صحابہ اور سلف کی فہم کی نگاہ سے ہم نے دیکھنا ہوگا، ان کے لینس سے ہم نے قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ اگر ہم اپنے مطابق اور لغت سے ہی صرف قرآن کو حل کرنے نکلیں گے تو پھر ہم قرآن کو مس انڈرسٹینڈ کریں گے اور غلط سمجھیں گے، اور جب غلط سمجھیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے تدبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ صحیح فہم یا فہم مراد یا معنی مراد تک پہنچنا یہ تدبر کی بنیادی طور پر شرائط ہیں۔ تیسری جو رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن فہمی کے لیے بہت سے اصول اور قواعد مقرر کر دینا۔ دیکھیں ہم نے پہلے بات کی کہ تدبر ہر عام اور خاص انسان، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی ڈانٹا ہے کہ تم یہ تدبر کیوں نہیں کرتے۔ ظاہر سی بات ہے کافر جو ہے وہ کہاں سے، مطلب کافروں کے پاس تو کوئی قرآن کے اصول اور شرعی نصوص اور علوم اور فنون اور اصول تو نہیں پتہ ہوتے ان کو اتنے، تو کافر کو بھی تو حکم ہے نا، اللہ تعالیٰ نے عام انسان کو بھی حکم دیا تدبر کرنے کا، عام انسان کو تو اصول فقہ اور بہت سارے یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھائی قرآن کو سمجھنے کے لیے 17 علوم اور 20 علوم اور اتنے علوم کی ضرورت ہے تدبر کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ساری باتیں آپ اگر اس بارے میں کہیں کہ تفسیر کرنے کے لیے علوم کی ضرورت ہے، جیسے کہ ہم قرآن اور تفسیر کے پارٹ میں ہم نے یہ باتیں ڈسکس کی تھی، تو اگر آپ یہ ساری اصول اور ضوابط اور شرائط اور بڑی قری شرائط یہ تفسیر میں لگائیں کہ تفسیر کرنے کے لیے یہ ساری شرائط ضروری ہیں تو بات ٹھیک ہے، لیکن تدبر ہر انسان کر سکتا ہے
جس کو عربی نہیں آتی وہ بھی اللہ کے میسج پر غور و فکر کر سکتا ہے، اور وہی اس کورس کا مقصد ہے کہ عام لوگوں کو بھی اس دروازے میں داخل کرنا تاکہ وہ بھی قرآن میں تدبر کریں، جنہیں عربی آتی ہے اور جنہیں عربی نہیں آتی وہ بھی اس نعمت سے اور تدبر سے محروم نہ ہو۔ تو بہت زیادہ اصول اور ضوابط اور قواعد مقرر کر دینا یہ بھی تدبر میں رکاوٹ ہے۔ پھر انسان جو ہے نا، ہوتا یہ ہے کہ انسان اصول کو ہی سمجھتا رہتا ہے اور تدبر نہیں کرتا، یعنی آپ نے اتنے قریب شرائط اور اصول لگا دیے کہ آپ بس ان اصولوں کو سمجھنے میں پوری زندگی لگا دیتے ہیں اور جو اصل جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ آپ کسی فٹ بال میچ کے جو پرنسپلز اور اصول ہیں اور جو رولز ہیں اسی کو سیکھنے میں آپ پوری زندگی لگا دیتے ہیں، لیکن فٹ بال آپ نہیں کھیلتے۔ تو قرآن بھی ایسے ہی ہے کہ آپ بہت زیادہ اصول اور ضوابط مقرر نہ کریں تدبر کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور اگر اصول ہیں بھی کچھ چند کسی بھی چیز کے، دیکھیں اصول تو ہوتے ہی ہیں، بنیادی طور پر پرنسپلز ہوتی ہے، کوئی بھی چیز رینڈم نہیں ہوتی، لیکن یہ اصول بہت زیادہ اور مقرر کر دینا، اس میں ایگزیجریٹ کرنا اور تکلف کرنا، یہ تدبر میں رکاوٹ ہے۔ چوتھی جو رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ حد سے زیادہ ورع، یعنی بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی حد سے زیادہ وہ تقوی اور حد سے زیادہ تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی نہیں، ہمیں تو قرآن کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے اور ہمیں تو قرآن کو سمجھنا بھی نہیں چاہیے اور قرآن کی ٹرانسلیشن بھی نہیں دیکھنی چاہیے، گمراہ ہو جائیں گے، بس ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو حد سے زیادہ ایک ورع ہوتا ہے نا، یہ بھی مطلوب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی حد سے زیادہ آپ نے جو ہے وہ ایک پریونٹیو میجرز لگا دیے، تو پھر یہ آپ دنیا میں کیوں نہیں کرتے؟ یہ چیزیں اپلائی آپ دنیا کے اس میں کیوں نہیں کرتے؟ بہرحال اتنا بھی، ہاں اپنی رائے سے فتویٰ دینا، اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرنا، اس میں تو تقویٰ ہونا چاہیے، لیکن جو چیز ایک معلوم ہے، ظاہر ہے، قرآن مبین واضح زبان میں آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، لِلذِّكْرِ، قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو نصیحت آسان ہے ہر بندے کے لیے، ہر بندے سے نصیحت حاصل کرے، اس میں کوئی بہت زیادہ قیود و ضوابط نہیں۔ اسی طرح تدبر میں جو رکاوٹ ہے وہ گناہ ہے۔ بہت زیادہ گناہ کرنا انسان کے دل کو کالا کر دیتا ہے، اور انسان کا دل جب کالا اور زنگ آلود ہو جاتا ہے تو پھر وہ تدبر میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ دل کا، یہ ساری چیزیں دل کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں گناہ دل کو خراب کر دیتا ہے، دل کی زندگی کو متاثر کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے تدبر کی شرائط جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں، دل کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اشعار اور قصیدوں اور نشید کا بہت زیادہ سننا، اللہ اکبر، یہ بڑی ایک اہم شرط ہے کہ اشعار اور قصیدے، اور بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں بہت زیادہ نشیدیں سن رہے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ حمد اور نشید اور اشعار اور قصیدے، اگرچہ اس میں کوئی موسیقی نہیں ہوتی اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، لیکن بہت زیادہ کثرت سے سننا یہ بھی تدبر میں ممانعت ہے۔ کیسے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلِذَا تَجِدُ مَنْ أَكْثَرَ مِنْ سِمَاعِ الْقَصَائِدِ لِلطَّلَبِ صَلَاحِ قَلْبِهِ تَنْقُصُ رَغْبَتُهُ فِي سِمَاعِ الْقُرْآنِ حَتَّى رُبَمَا كَرِهَهُ، کہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اسی لیے آپ اکثر لوگ جو بہت زیادہ قصیدے، بہت زیادہ نشید سنتے ہیں تاکہ ان اپنے دل کو اصلاح کر سکیں، یعنی وہ نشید اچھی نیت سے سنتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات ہمیں نشیدوں میں سننے کو ملے گی اور ہم اس سے اپنے دل کی اصلاح کریں گے۔ تو بہت سے لوگ جو قصیدے اور نشید سنتے ہیں اپنی دل کی اصلاح کے لیے، ان کی رغبت قرآن کے سماع میں، قرآن کو سننے میں کم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ جو بہت زیادہ نشیدیں سنتے سناتے ہیں، قرآن سے ان کا دل جو ہے وہ تنگ ہوتا ہے، وہ قرآن اتنا سننا پسند نہیں کرتے، قرآن کے معنی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو بڑی، اللہ اکبر، ہم دیکھتے بھی ہیں کہ بڑی اہم بات ہے کہ بہت سے لوگوں کو نشیدوں نے قرآن سے غافل کر دیا، اور نشیدوں کو بہت زیادہ سننا قرآن میں تدبر میں رکاوٹ ہے۔ یعنی قرآن، یہ وہی مینٹالٹی ہے، اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ جب انسان، دیکھیں نشید مخلوق کا کلام ہے، جب انسان بہت زیادہ مخلوق کے کلام کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر خالق کا کلام اس کو مزہ نہیں دیتا، لذت نہیں دیتا، اور جو شخص خالق کے کلام میں لذت اس کو ملتی ہے، اس کو مخلوق کے کسی کلام میں لذت ہی نہیں ملتی۔ تو بات صرف پرائیورٹیز کی ہوتی ہے، انسان مخلوق کو پرائیورٹی دیتا ہے یا خالق کو۔
تو اگرچہ نشید جتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، ہے تو وہ مخلوق کا کلام نا، تو لہٰذا مخلوق کے کلام کو بہت زیادہ سننے سے خالق کے کلام کے لیے جگہ دل میں رہتی نہیں ہے اور انسان تدبر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ساتویں جو ممانعت ہے یا رکاوٹ ہے یا آبسٹیکل ہے تدبر میں، وہ ذہنی مشغولیت ہے۔ ذہنی مشغولیت یعنی دیکھنے سے تو وہ بزی اتنا مصروف نہیں ہے، لیکن ذہن اس کا بہت مشغول ہے، یعنی اس کا جو اٹینشن سپین ہے وہ بہت ہی کم ہو چکا ہے۔ اور آج کے زمانے میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ اس لیے کہ آج کا دور ایسا ہے کہ ہمارا کسی چیز میں بھی بہت زیادہ دیر تک اٹینشن قائم نہیں رہتا، ہم بہت جلدی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم دیکھتے ہیں فیس بک پہ بھی اگر ہم فیس بک بھی اسکرول کر رہے ہیں تو ایک چیز طریقے سے ہم صحیح سے نہیں پڑھیں گے یا سنیں گے، کیونکہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے کرنے کو کہ آپ کا اٹینشن سپین اتنا کم ہو چکا ہے۔ لہٰذا سوشل میڈیا کو منیمائز کریں اور سوشلائزنگ کو، لوگوں سے ملنے ملانے کو، اس کو بھی منیمائز کریں، کیونکہ یہ چیزیں آپ کے ذہن کو، آپ کے دماغ کو مشغول رکھتی ہیں، حتیٰ کہ آپ جب اکیلے بھی ہوتے ہیں آپ کا ذہن وہیں سوشل میڈیا میں لاکڈ اپ ہوتا ہے اور لوگوں میں آپ کا ذہن گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو ذہنی مشغولیت جو ہے، اسی لیے دیکھیں نا تہجد جو ہے وہ بیسٹ ٹائم ہے، انشاءاللہ آگے آئیں گے ہم، تہجد بیسٹ ٹائم ہے تدبر کرنے کا، کیونکہ آپ فریشلی آپ نیند سے اٹھتے ہیں اور آپ نے اس سے پہلے کوئی سوشل میڈیا نہیں دیکھا ہوتا، لوگوں سے ملے جلے نہیں ہوتے ہیں، آپ کا مائنڈ بالکل فریش ہوتا ہے اور اللہ کے کلام کے لیے بالکل آپ ایک فریش سٹارٹ لے سکتے ہیں۔ تو ذہنی مشغولیت کم سے کم رکھیں، کم سے کم آپ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس رکھیں، جو ضرورت کے ہیں وہی رکھیں اور ان چیزوں کو منیمائز کرنا شروع کریں۔ اسی طرح جو ایک 8واں آبسٹیکل یا رکاوٹ ہے تدبر قرآن میں، وہ تکبر ہے، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ اور جو 9واں جو آبسٹیکل ہے تدبر قرآن میں، وہ آخرت پر کمزور ایمان ہے، یعنی آخرت پر انسان کا اگر ایمان کمزور ہے، جواب دہی کا احساس نہیں ہے، اللہ سے ملاقات کا خوف نہیں ہے، اللہ سے ملاقات کی امید نہیں ہے، تو پھر انسان تدبر میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، کہ اے نبی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ سا پردہ بنا دیتے ہیں، یعنی اب وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ کون لوگ؟ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ اس قرآن کو سمجھ سکیں۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کو قرآن فہمی عطا نہیں فرماتے۔ جب قرآن فہمی عطا نہیں ہوتی، فقاہت نہیں ہوتی، تو پھر تدبر بھی انسان نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ ان تمام یہ چیک اینڈ بیلنس ہے بیسکلی، یہ کوئی بہت زیادہ اصول اور ضوابط کا نام نہیں ہے، یہ بیسکلی چیک اینڈ بیلنس ہے۔ انسان اپنے آپ کو چیک کرے کہ ان رکاوٹوں میں سے کہیں کوئی رکاوٹ میرے اندر تو نہیں پائی جاتی، اور اگر پائی جاتی ہے تو اس کو کم کرنے کی کوشش کرے، اس کو فوری طور پر اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کرے، اور اگر کوئی شرائط نہیں پائی جاتی ہے تو ان شرائط کو اپنانے کی کوشش کرے۔